کام کرتا تو 2 کنفرم چھوٹنے تھے، یہی ٹینشن لیے، یہی پریشانی لیے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ رب اتنا کریم ہے، رب کی طرف جاتا ہوں، رب میرے سارے کام کر دیتا ہے، میں نے اسی وقت توبہ کی، رب سے دو لگا لی۔ یہ رب کا کرم ہے، رب کی طرف آؤ، رب دنیا بھی عطا کر دے گا۔ تو جس صرف دنیا نسو گے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو دنیا میں اتنا کرے جو حاجت ہے، بقیہ نفسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقطعين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، یہ ہم نے بھی اس کی تلاوت سنی۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ایک لقب حضرت یعقوب کا وہ اسرائیل بھی ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ، تو آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے۔ تو اسی لقب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنو اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ خطاب ہونے لگا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پھر 12 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ساتھ میں دیگر جو آپ کے 11 بھائی تھے۔ یہ جتنے آپ کے بیٹے پھر بیٹوں کے آگے اولادیں چلی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی جتنی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 مشہور کتابیں نازل فرمائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ان مشہور 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں تورات، زبور اور انجیل یہ بنی اسرائیل ہی میں اتری ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسے شروع ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں سے لے کر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے بیچ میں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تقریباً سارے ہی یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔
تو یہ بڑی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا، من و سلوہ ان کے لیے اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر رستے ان کے لیے بنائے، دیگر بڑی سارے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمائے۔ تو یہاں پر اسی بنو اسرائیل کو پکارا جا رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو پکارتے ہوئے کہہ رہا ہے اذکروا نعمتی۔ اللہ جل وعلا، اچھا یہاں یہ 40ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہاں سے لے کر تقریباً اس پارے کے اینڈ تک، غالباً آیت نمبر 140 یا 141 تک، یہ جتنا ہے تقریباً 100 کے قریب جو آیتیں بنے گی، ان میں بنی اسرائیل ہی سے سمجھ لے خطاب ہے، اس طور پر کہ انہی کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر رب کی نعمتیں کیا تھیں، ان کی نافرمانیاں کیا تھیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ان پر انعام کیا تھے، ان کو کیسے رب نے سمجھایا، کیسے ایمان کی طرف بلایا، یہی اس کے اندر چل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بڑا کچھ ہے، اس لیے قرآن کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، میرا وہ احسان یاد کرو جو تمہارے اوپر میں نے کیا ہے۔ اچھا، یہاں احسان سے کون سا احسان مراد ہے؟ اس میں کئی ایک اقوال موجود ہیں۔ وہی احسان جو من و سلوہ کے اعتبار سے ہے، وہی جو سمندروں کے اعتبار سے ہے، وہی جو کہ اس امت کو اتنی فضیلت ملی، وہ احسان مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ ایک حکم دیا، دوسرا ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کی پاسداری کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اس وعدے سے کیا مراد ہے کہ تم میرے وعدے کی پاسداری کرو، میرے وعدے کو پورا کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو یہ وعدہ مراد ہے کہ جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم نے جب نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، تو وہ جب تشریف لے آئیں تو تم نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ فرمایا یا تو یہ وعدہ مراد ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں بخش دوں گا، تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، یا یہاں سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی فرما برداری کے اوپر لیا کہ تم نے میری فرما برداری کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا۔ تو یہ دونوں اقوال موجود ہیں۔ آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ آمدنی کا خوف نہیں رکھنا، دنیا کا خوف نہیں رکھنا، دنیا کی ٹینشن نہیں رکھنی۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس ایک آیت کے پس منظر میں ہم دیکھیں تو ایک نہیں کئی چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ پہلا سبق جو ہے، سب سے پہلے ہم چیز دیکھیں نا، سمجھانے کا انداز، وہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بسا اوقات کسی کو سمجھانا ہونا تو اس کو بڑے اول فول قسم کے القابات دیے جاتے ہیں، ہے الو ہے دیگر کئی ایسے الفاظ میں اب یہاں مسجد نام نہیں لیتا، تو کہہ کے تو کہا جاتا ہے کہ جی تنو سمجھ نہیں آمدی ہے، ایوی کرنا ہے، ایوی کرنا ہے، اس طریقے نال میں تیرے واسطے اینا کچھ کیتا تو میری اے گل نہیں منی۔ ڈانٹ کے ساتھ، برے القابات کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اگر کسی کو کوئی ہم چیز سمجھائیں گے تو بڑا کم مارجن رہ جاتا ہے اس کے سمجھنے کا، بندہ بھاگ جاتا ہے، وہ سمجھے گا نہیں، وہ مزید اکڑے گا کہ نہیں جی نہیں منو نے ہن اے آکھیا میں دی گل نہیں مننی، میں نے اس کی بات نہیں سمجھنی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، انداز کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل،
اسرائیل ان کے والد کا نام، ان کے نبی کا نام لے کر اس کی طرف ان کی نسبت کی سمجھانے کے لیے کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ کہہ کر پھر سمجھایا، بندے کو بھی سکون آتا ہے نا کہ کوئی چنگا لقب ملے۔ آج ہم دنیا میں کسی کو سمجھانا ہو اور اس کو پاس بٹھائیں اور ساتھ میں اس کو بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی بڑے نمازی تھے، مجھے پتہ چلا ہے کہ جی آپ غلام کے بیٹے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب تو بڑے نیک تھے، یہ تھا، پھر اس کے بعد یار آپ بھی نماز کی طرف آیا کریں نا۔ یہ طریقہ جو ہے کہ اگلے کو پہلے تھوڑا اچھا لقب دیا، اچھی نسبت اس کی طرف کی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے دادا ابو، آپ کے نانا ابو یہ فلاں ہیں، اچھا یہ ماشاءاللہ یہ تو میرے ساتھ، میں عمرے پر گیا تو یہ ساتھ تھے، بلکہ ایک حج بھی ہم نے ساتھ میں کیا، ہم نے کاروبار ساتھ کیا تھا، بڑے اچھے آدمی تھے۔ بندے کو پہلے تسلی ہو جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو سمجھانا ہے، آپ نے وہ کاروبار میں ڈرامے بازی کر رہا ہے، وہ معاشرے میں برائی کر رہا ہے، وہ شراب نوشی میں پڑا ہوا ہے، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ جو بھی کر رہا ہے، اب اس کو سمجھائیں گے نا، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو چکا ہے، اب وہ جلدی سمجھے گا، اب اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اگر مثال کے طور پر اس کو نماز کے لیے ہی سمجھانا ہے اور اس کو یوں کہا جائے ادھر اگر تو نماز نہیں پڑھتا اور تو نہیں پتہ جہنم ہی جائے گا، قرآن کے واضح طور پہ موجود ہے جب نماز نہ پڑھی تو بندہ جہنم ہی جائے گا، اب یہ انداز ہو، اگر ہے سچ کوئی جھوٹ نہیں، یہ انداز رکھا ہوا ہو تو بندہ مانے گا۔ انہوں نے یہ کہڑا طریقہ سمجھانا، یہ کون سا انداز ہے سمجھانے کا، میں نے نہیں اس کی بات ماننی۔ وہ نماز کا انکار نہ کرے گا، مسلمان ہے نا، نماز کا انکار تو نہیں کرے گا، منہ چڑھا کے بنا کے چلا جائے گا، اور ہماری بات اگرچہ ہم نے سچ کہا، قرآن کا حکم اس کو سنایا، وہ نہیں مانے گا، دور بھاگ جائے گا، ہم سے بھی کترائے گا۔ تو یہ تعریف کتنی ہوئے، بات مانے نہ مانے، قریب تو آئے گا نا، دوسری دفعہ بھی ملے گا، تیسری دفعہ ملے گا کہ یار بندہ اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ تو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اچھا، اس میں مزید ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر اسی آیت کے اندر کیا فرمایا، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، ناک دیا، ہونٹ دیے، دانت دیے، بال دیے، اچھا جسم دیا، اچھا لباس دیا، اچھا مسکن دیا، اچھی رہائش دی، ہر چیز اچھی عطا فرمائی، کتنی نعمتیں ہیں بندہ گن ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ رب کی نعمتوں کو یاد کرے، یہ رب کی نعمتوں کو یاد کرنا ایک تو عبادت، دوسرا جب بندہ رب کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، اس سے بندے کا دل پھر یہ رب کی عبادت کی طرف مزید متوجہ ہوتا ہے۔ رب نے ان کو حضور کی طرف ایمان لانے کے لیے فرمانا تھا یا اپنی فرما برداری کا فرمانا ہے، تو کیا فرمایا، سب سے پہلے بات ان کا لقب ایک بیان کیا، اے بنی اسرائیل، پھر فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اب بندہ سوچے کہ رب نے میرے اوپر یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا، مجھے یہ بھی عطا کیا، مجھے فرعون سے بھی بچایا، اگر بنی اسرائیلیوں کی بات کریں فرعون سے بھی بچایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلطنتیں بھی دی، بادشاہتیں بھی دی، ہمارے اندر انبیاء کی ایک تعداد آئی، اتنا کچھ آیا، تو ویسے ہی دل عاجز ہو جاتا ہے کہ رب نے اتنا کرم کیا۔ پھر آگے جب نے جو حکم فرمایا ایایا فارہبون، کہ مجھ سے ڈرتے رہو، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ویسے بھی رب کا تو ماننا ہی ہے نا، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بندہ جب کسی کی یوں نعمتوں کو دیکھتا ہے نا تو دل مائل ہو جاتا ہے، فرما برداری کی طرف جاتا ہے۔ تو رب کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی عبادت کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رب کی نعمت اس کو یاد کرنا، اپنے گناہ کو یاد کرنا، اور کوئی دوسرا ہمارے اوپر اچھا سلوک کرے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے، رب کی نعمت کو یاد کرنا کہ رب نے یہ انعام دیا، یہ بھی عبادت۔ گناہ کر لیا میں نے، اس گناہ کو یاد کرنا کہ یار یہ گناہ ہو گیا تھا مجھ سے، یہ بھی عبادت۔ اور تیسری چیز، کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا،
اچھے انداز میں بات کی، کوئی اچھا میرے ساتھ برتاؤ کیا، اس کے اچھے سلوک کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات آتے ہیں وہ اپنی نیکیاں، دو چیزیں، اور کسی کا برا سلوک، اس کو بھلا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ رب نے جو انعام دیے یاد رکھنا عبادت، رب نے جو انعام دیے اس کو یاد کرنا عبادت، رب کی طرف سے مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، بلائیں آئیں، امتحان آیا، کہیں پر رب نے آزمایا، اس کو بھلا دینا یہ بھی عبادت۔ بندہ نیکیاں کرے اس کو بھول جائے یہ بھی عبادت، اور بندہ گناہ کرے اس کو یاد رکھے یہ بھی عبادت۔ کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا اس کو یاد رکھا یہ بھی عبادت، اور کسی نے برا سلوک کیا اس کو بھول گئے یہ بھی عبادت۔ لیکن آج ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، بالکل اس کو اپوزٹ ہے، بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ نے جو انعام دیے اس کو یاد رکھا جائے، اور دوسرا ساتھ میں دوسری طرف سے ملا لوں اگر، اور رب کی طرف سے جو امتحان آئے اس کو بھلا دیا جائے۔ میرے پاس تھوڑی سی تکلیف آئے نا تو شور بھی مچاتا ہوں، یاد بھی رہتا ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہوگا کہ جی میں فلاں ٹائم میں بڑا بھڑا آیا سی، بڑا اوکھا ہو گیا سی، میں فلاں ٹائم نا وہ بچپن دے وچ مینوں ایک واری فلانا بخار ہویا سی، اور میں مہینہ منجی تے پیا رہا جی، انج ہویا اونج ہویا، فلاں جگہ تے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی۔ آج بھی یہ یاد ہے، رب کی طرف سے جو امتحان آیا مجھے وہ آج سال گزرنے کے بعد بھی یاد۔ رب نے اتنی نعمتیں دی کہ یاد بندہ کر کر کے تھک جائے، ختم ہی نہ ہو، لیکن نعمت کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ نعمت ہو تو شکر بھی ہوتا ہے، نعمت ہو نا، یاد ہو تو بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے۔ میری نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا نا، کسی کو آپ نے پٹی باندھا ہوا دیکھا تو کہا کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا جی سر وچ بڑی پیڑ ہوندی ہے، بھی درد ہوتا ہے پہ تاں بننی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جتنے دن ٹھیک رہے ہو اتنے دن کے لیے بھی، اس نعمت کے لیے بھی کبھی کوئی پٹی باندھی تھی؟ کوئی نعمت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ تکلیف آئی تو ساری پٹی باندھ لی۔ پٹی باندھنا جائز ہے، سر تک دکھ رہا ہے تو پٹی باندھنا جائز ہے، یہ ایک چوٹ کی بات ہے۔ رب اتنی نعمتیں دے میں اس کے اوپر شکر ادا نہ کروں اور ان کو یاد بھی نہ رکھوں، اور رب کی طرف سے آزمائش آئے تو میں اس کو اتنا یاد رکھوں کہ ساری زندگی یاد رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چھوٹی نیکی کروں، اچھا نیکی کی طرف آ جائے، جو بندہ نیکی کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے، یہ عبادت۔ نیکی کرنا بھول جانا، بھلا دینا، اپنا خود ہی بولنا کہ نہیں کوئی نہیں کی، اور گناہ کرنا اور یاد رکھنا یہ بھی عبادت۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، رمضان دا مہینہ نا، وہ کوئی بندہ 20-25 روزے رکھ لیتے، ان وہ یاد ہوتے ہیں، ماشاء اللہ میں 20 روزے رکھے نے، اس کو یہ یاد دلوانے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے 10 جو چھوڑے ہیں، 5 جو چھوڑے ہیں، یہ تو نے گناہ کا کام کیا ہے۔ یا ٹھیک ہے پورے رمضان کے روزے رکھے، میں دوسروں کو اس کو بتاؤں الحمدللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، الحمدللہ میں پورا رمضان کا مہینہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہ نیکی کرنا مجھے یاد ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے اتنے گناہ کیے، دن میں نیکیاں میں نے گن کے 2-4 اپنی گنوا سکتا ہوں۔ ابھی بٹھایا جائے نا کہ ہاں بھائی مولوی ذرا دس کیڑی کیڑی نیکی کی آئی دیہڑے میں، میں سوچاں گا، سوچ کے آکھاں گا جی صبح اے کیتا سی، پھر 5 نمازاں نے 2-4 کام نیکی دے ہور یاد آ جان گے بس، اور کہا جائے گناہ انبار لگ جائے۔ لیکن نیکی یاد ہے، گناہ بھلا دیا ہے، بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں۔ جو چیز عبادت ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، جو عبادت نہیں ہے اس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ کسی نے کوئی احسان کیا اس کو یاد رکھنا عبادت، اور کسی نے اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کیا بھلا دینا عبادت۔ کو سارا چنگی کرے تو اسی بھول جائیے، پیڑی کرے تو ساری زندگی چیتا رہے، تو بلکہ اینا بھی چیتا رہے کہ فلانے نے میرے پیو دادے نال بھی پیڑی کی سی، اس کا برتاؤ میرے پیو دادے کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ آج تو یہ بھی یاد ہوتا ہے، تو ساڈا خاندانی ویر چلتا ہے جی کی کیوں جی وہ فلاں نے اے کیتا آیا تے ساڈے 10 سال تو ویر چلتا پیا، 20 سال تو چلتا پیا۔ وہ کسی کا برا طریقہ یاد ہے، برا سلوک یاد ہے، اگر اس نے کوئی اچھائی کی تو وہ یاد کوئی نہیں۔
یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز سے ہٹ کر ہمیں وہ کرنا چاہیے جو عبادت کی طرف لے کر آئے۔ اگر ہم نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تم میرا وعدہ، تم میری فرما برداری کرو۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان کا حکم دیا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اس کا حکم دیا ہوا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کا حکم دیا ہے۔ یہ جتنے حکم ہیں ان کو یا ان کے اوپر عمل کر لو، تم یہ وعدہ پورا کر لو، میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ رب کا وعدہ ہے تو میں کیوں نہ اس وعدے کے اوپر عمل کروں۔ یہ وعدے کے اوپر عمل کروں گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے نا، جو آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے، اور پریکٹیکلی یہ دیکھا ہوا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے دنیا بھی دے ہی دیتا ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر میں آخرت کی طرف توجہ رکھی ہوئی ہے، میری ترجیحات میں آخرت ہے، دنیا میں تو کھا پی رہا ہوں، اولاد بھی ہے، بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا سارا کچھ، آخرت کا جو طلبگار ہوگا دنیا میں اس کو مل ہی جائے گا۔ لیکن جو دنیا کا طلبگار ہوگا کہ صرف دنیا کے پیچھے ہے اور آخرت کی طرف توجہ کوئی نہیں، تو فرمایا اس کو آخرت میں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ میں زبانی یہ کہتا رہوں کہ نہیں نہیں میں آخرت کو ترجیح دیتی، میں ذرا ویکھا نشٹم کاروبار کرتا پیا ہونا وا، گاہک آ جائے تو نماز دا ٹائم ہو جائے، میں گاہک نو ڈیل کراں گا یا نماز لاواں گا؟ ہر کوئی دیکھ لے اپنے بارے میں، گاہک ہو یا مزدوری ہو یا جو کچھ بھی ہے، میں کس طرف جا رہا ہوں، دنیا کی طرف یا دین کی طرف، نماز کی طرف جا رہا ہوں یا کاروبار کو چمکا رہا ہوں؟ شاید جواب وہ ہو جو آپ سارے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ حال یہ ہے کہ جو آخرت ہے خیر، یہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بزرگوں آپ نے توبہ کیسے کی؟ بندہ ہوتا ہے دنیا کے اندر توبہ کرتا ہے، توبہ کیسے کی؟ کہا کہ میں چکی پیستا تھا، آٹا پیستا تھا، یہ میرا کام تھا۔ کہا ایک مرتبہ، اچھا ہمارے گاؤں میں رہتا تھا میں، جمعہ پڑھنا ہوتا تو جمعے کے لیے شہر میں جانا ہوتا تھا۔ کہا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی، یعنی یہ جو رات گزر گئی ہے نا یہ تھی۔ کہا یہ رات تھی، میں نے آٹا بھی پیسنا تھا اور ٹینشن تھی کہ آٹا پیسوں، دوسری طرف رات ہی کو میں نے کھیتوں کو پانی بھی دینا تھا، اب ٹینشن تھی کہ کھیتوں کو پانی لگاؤں یا آٹا پیسوں۔ اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میرا گدھا تھا جس سے میں کام کاج کچھ لیا کرتا تھا، وہ ایک دم سے اس کی رسی کھلی، وہ بھاگ گیا۔ کہا دو ٹینشنیں پہلے ہی تھی کہ کیڑا کام کرا کیڑا چھڈا، تیسری چیز بیچ میں ایڈ ہو گئی، گدھے کی طرف جاؤں تو نہ آٹا پسے گا اور نہ ہی دوسرا کام ہوگا کہ کھیتوں کو پانی لگے گا۔ اگر کھیتوں کو پانی لگاؤں نہ گدھا ہاتھ میں آئے گا نہ آٹا پسے گا، تو جو بھی کام اگر دو کام چھوٹ جاتے ایک کام ہوگا۔ ٹینشن میں کہتے میں بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا، اب کدھر جاؤں؟ پھر ایک دم سے ذہن میں آیا کہ چھڈو سارا کچھ جی، مٹی پاؤ جی سارے تھے، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اب شہر میں جانا تھا تو ماحول تو گاڑیوں والا نہیں تھا، یہی تھا گدھے کے اوپر جانا ہے، پیدل جانا ہے، کھچر کے اوپر جانا ہے۔ رات کے وقت ہی کہتے ہیں میں نکل گیا شہر کی طرف۔ صبح ہوئی، وہاں پر شہر میں پہنچا، نماز جمعہ ادا کی۔ کہتے ہیں جب گھر آیا نا، گھر آتے آتے رستے میں جو میری زمینیں تھیں میں نے ان کو دیکھا پانی لگا ہوا ہے، بڑا حیران ہوا کہ میری زمینوں میں پانی کیوں لاتا ہے۔ اور ساتھ والی جو کسی بندہ جو تھا نا اس سے پوچھا کہ یار میری زمین میں پانی کیوں لایا؟ اس نے کہا کہ وہ ہوا یہ کہ آپ کے ساتھ جس کی زمین ہے نا، وہ رات کو اللہ کا بندہ آیا، اس نے زمین اپنی کو پانی لگانا تھا، نیند میں آپ کی زمین کو لگا دیا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا نا کچھ ہوش آئی صبح کے وقت میں، اس نے دیکھا کہ یہ تو میں نے آپ کی زمین کو لگا دیا، تو اس نے پھر اپنی زمین کو بھی صبح لگا لیا، پانی لگ گیا۔
گھر جاتے ہیں حضرت صاحب تو دیکھتے ہیں کہ چکی میں جو ہے نا آٹا جتنا تھا وہ سارے کا سارا پسا ہوا ہے. وہ گھر والوں سے پوچھا یہ آٹا کیسے پس گیا؟ وہ کہا کہ جی وہ گوانڈی نے نا انہیں اپنا آٹا پینا سی، ہاتھ والی چکی سی، وہ آئے اپنے دانے رکھے اور رکھ کر تو جو ہے نا باتیں وغیرہ کرنے کے بعد اس نے آٹا پیسنا شروع کیا. آٹا جب پورا پیس چکے نا تو پھر سمجھ آئی کہ انہوں نے تو ساڑھا تھیلا کھول لیا سی، ہمارا پورا پیس دیا، اپنا پورا باقی تھا. پھر انہوں نے اپنا بھی پیسا، ہمارا رکھ گئے، اپنا لے گئے. اور تھوڑا ہو رکھے ہوئے نا تو دیکھا کہ نال پرلے کلے نال کھوتا بھی بجے ہے. وہ کہا یہ گدھا کدھر سے آ گیا؟ کہا شاید کسی جنگل وغیرہ کی طرف گیا ہوا تھا، کوئی شیر شور نظر آیا ہونا، سو بھج دیا، واپس آ گیا تو کار جا کے کونے نہ لا گیا. کہتے ہیں بزرگ میں نے وہ دن ہے جب دیکھا نا کہ میں نے اگر ایک کام کرتا تو دو کنفرم چھوٹنے تھے، یہی ٹینشن لیے یہی پریشانی لیے بیٹھا ہوا تھا. لیکن جب دیکھا کہ رب اتنا کریم ہے، رب کی طرف جاتا ہوں، رب میرے سارے کام کر دیتا ہے، میں نے اسی وقت توبہ کی، رب سے دو لگا لی. یہ رب کا کرم ہے. رب کی طرف آؤ، رب دنیا بھی عطا کر دے گا. تو جس صرف دنیا نسو گے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو دنیا میں اتنا کریں جو حاجت ہے، بقیہ رب سے لو لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے.